پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے مصطفیٰ ایسے نور ہیں، بہت سارے واقعات اس تعلق سے ہیں، لیکن حلیمہ سعدیہ جب سرکار کو لے کر کے حلیمہ سعدیہ اپنے گود میں لے کر کے میدان میں آتی ہے تو ان کے شوہر نے کہا، جن کا نام حارث تھا، اور کہا اے حلیمہ تو نے عقل کا کام نہ کیا، رات کی تاریکی میں اس شہزادے کو ان کے ماں کے پاس رہنے دیتی، اس اندھیرے میں کیوں لے کر کے آ گئی؟ تو جب انہوں نے یہ کہا تو ان کی زوجہ یعنی حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہے، میرے شوہر ان کی ماں نے ان کی جو فضیلت بیان کی ہے، اگر واقعی ساری باتیں صحیح ہیں تو اس میدان میں اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوگا۔ کہتی ہے جیسے ہی سورج غروب ہوا تو میری نظر نے کیا دیکھا؟ مکی شہزادے کے پیشانی سے ایک نور کی شعاع نکلی جس نے پورے میدان کو روشنی میں تبدیل کر دیا۔ حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کو کہتی ہے، میرے شوہر اونٹنی کے پاس جاؤ اور وہاں سے دودھ نکالو۔ شوہر نے کہا، حلیمہ عقل سے کام تو کر، تو اس کو معلوم ہے کہ میری سواری کتنی کمزور ہے، اس کے تھن دودھ سے پہلے ہی خشک تھے، اب کہاں سے دودھ ملیں گے؟ کہا مجھ کو مت دیکھو، اپنے آپ کو مت دیکھو، اونٹنی کو مت دیکھو، بلکہ آنے والے برکت والے بچے کو دیکھو۔ گئے برتن لے کر کے اونٹنی کے تھن سے ہاتھ لگایا، دودھ جاری ہو گیا، خود بھی پیا، حلیمہ کو بھی پلایا، اور صبح اٹھے جب سواری پر بیٹھے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا کو لے کر کے جب چل رہی ہے، 12 پہاڑوں کو طے کر کے حلیمہ سعدیہ اپنے گھر کے اندر پہنچتی ہے۔ صبح لوگ آئے اور نبی دو جہاں کی آمد کے دیدار کے لیے وہ آ کر کے دست بستہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں، حلیمہ مکی شہزادے کا دیدار کرا دے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، بستی کے لوگوں تم کو کس نے کہا ہے؟ تو بستی کے لوگوں نے کہا، ہم سب سو رہے تھے، کوئی خواب میں بول رہا تھا۔ اے بستی کے لوگوں اپنے نصیبے پر ناز کرو، ارے تمہارے گھر کے اندر مکی شہزادے تشریف لا چکے ہیں، تمہارے محلے کے اندر مکی شہزادے تشریف لا چکے ہیں، جاؤ ان کا دیدار کر لو۔ سارے لوگ دیکھتے تھے نبی پاک صاحب اولاد کے حال کو، اور حال یہ ہے کہ یہی پیاری حلیمہ سعدیہ چھپا چھپا کر کے سرکار کو رکھا کرتی تھی، ظاہر نہیں کرتی تھی کہ اعجاز مصطفیٰ کا بہت کچھ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ سواری جب چل رہی تھی راستے میں تو جنگل کے جانور سر کو جھکا کر ادبن کھڑے رہا کرتے تھے، پیڑ پودے درود و سلام کو پیش کیا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ سمجھ چکی تھی یہ کوئی معمولی شہزادے نہیں ہے بلکہ بڑی اونچی شان والے ہیں۔ 65 سالی کا دور تھا، عورتیں ایک دن آ کر کے حلیمہ سعدیہ سے کہتی ہے، اے حلیمہ سعدیہ غربت کا دور چل رہا ہے، مفلسی کا دور چل رہا ہے، رات رات بھر چراغ مت جلایا کر۔ حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہے، اے عورتوں میں چراغ جلاتی نہیں ہو، حلیمہ دیکھ تو جھوٹ مت بول۔ کہا میں جھوٹ بولتی نہیں، تیرے مکان کی کھڑکیاں یہ بتاتی ہے، تیرے مکان کے روشن دان سے نکلتی ہوئی شعائیں یہ بتاتی ہے کہ رات بھر تو چراغ کو جلا کر کے رکھتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہے، اے عورتوں میں چراغ جلاتی ہی نہیں۔ ان عورتوں نے کہا ٹھیک ہے بات میں تمہاری مان تو لیتی ہوں، لیکن اے حلیمہ کسی نہ کسی دن تیرا چوری پن ضرور پکڑا جائے گا۔ عورتیں تلاش رہی تھی، ایک رات کا معاملہ ایسا ہوتا ہے نور کی شعاعوں سے پورا گھر جگمگا رہا ہے، باہر بھی شعائیں نور کی بکھرتی جا رہی ہے۔ روشنی اجالے کو دیکھنے کے بعد میں عورت نے دوسری عورت کو کہا، دوسری نے تیسری کو کہا، تیسری نے چوتھی کو کہا، بہت ساری عورتیں جمع ہو جاتی ہے اور سب نے کہا، سب اپنی
اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ سب نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کیا کہا؟ دیکھو آج حلیمہ کا چوری پن پکڑا جائے گا۔ حلیمہ روزانہ چھپ چھپ کر کے کہتی تھی ہم چراغ جلاتی نہیں ہیں غربت کے دور میں، مگر دیکھو عورتوں کس طرح روشنی آ رہی ہے۔ چنانچہ ساری عورتیں جب جمع ہو گئی اور سب نے کہا چلو حلیمہ سعدیہ کے چوری پن کو پکڑتے ہیں، سب حلیمہ سعدیہ کے گھر کے باہر کھڑی ہو چکی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو آواز دی، ان کے شوہر نے کہا حلیمہ تو جا، عورتوں کی جماعت آئی ہوئی ہے، تو ہی عورتوں سے بات کر لے۔ حلیمہ سعدیہ باہر آتی ہے اور جیسے ہی باہر آتی ہے تو آنے کے بعد میں حلیمہ سعدیہ نے کہا اے عورتوں کیا معاملہ ہے؟ حلیمہ ہم نے تجھ کو پہلے یہ کہا تھا رات رات بھر تو چراغ کو جلاتی ہے، لیکن تو نے منع کر دیا، چراغ جلائی نہیں ہے، دیکھ تیرے مکان سے روشنی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا ہاں روشنی آ رہی ہے، دیکھ پیچھے چل کر کے دیکھ وہاں روشنی کی شعاع دکھائی دے رہی نہیں دے رہی ہے؟ حلیمہ سعدیہ پیچھے جاتی ہے، دیکھ کر کے کہتی ہاں روشنی آ رہی ہے۔ اے حلیمہ دیکھ تو چوری پن مت کیا کر، تو مجھ سے چھپا نہیں، کیا چھپاتی ہے بتا دا کون سا چراغ تو جلاتی ہے؟ تیرے چراغ کے اندر اتنی روشنی کہاں سے آتی ہے؟ کون سا تیل تو ڈالتی ہے؟ ساری عورتیں تیرے گھر کو چیک کرنا چاہتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہے اے عورتوں میں چراغ جلاتی نہیں ہو؟ عورتوں نے کہا تعجب کی بات ہے، روشنی تیرے گھر سے آ رہی ہے، اجالا تیرے مکان سے آ رہا ہے، پھر بھی تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساری عورتیں کہتی ہے ہم جانچ کریں گے، پڑتال کریں گے، چھان بین کریں گے تیرے گھر کے اندر سے روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا سب عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، تم عورتوں میں سے ایک عورت کوئی ایک چن کر کے آگے آ جائے، وہ میرے گھر کا جائزہ لے لے۔ عورت ایک آگے بڑھتی ہے اور جانے کے بعد میں ایک روم کو دیکھا، چراغ جلتا دکھائی نہ دیا، دالان میں آئی چراغ جلتا دکھائی نہ دیا، آنگن میں پہنچی چراغ جلتا دکھائی نہ دیا، دوسرے روم میں گئی چراغ جلتا دکھائی نہ دیا۔ عورت تعجب کر رہی ہے حلیمہ یہاں کوئی چراغ تو جل نہیں رہا ہے، اچھا بتا یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس عورت سے حلیمہ سعدیہ نے کہا اس بات کو راز ہی میں رکھنا، اگر راز میں رکھو تو میں بات کو بتا دو۔ کہا حلیمہ سعدیہ تو بتا دے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے عورت کے ہاتھ کو پکڑا اور جہاں ہمارے اور آپ کے مصطفیٰ آرام فرما تھے اس روم کے اندر لے کر کے جاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو یہی شمس الضحیٰ والا چہرہ ہے، یہی بدر الدجا والا چہرہ ہے، یہی شہر یار یرن کا چہرہ ہے، یہی مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ ہے، یہی طیبہ کے والی کا چہرہ ہے، یہی مدینے کے ماہ تمام کا چہرہ ہے، یہی عبداللہ کے نور نظر کا چہرہ ہے، یہی آمنہ کے لقب جگر کا چہرہ ہے، یہی عبد المطلب کا چہرہ ہے۔ چنانچہ اس عورت نے دیکھ کر کے کہا اے حلیمہ واقعی تو کمال کر کے آئی ہے، تو آئی ہے تو کسی کا لال نہیں بلکہ حقیقت میں ہلال لے کر کے آئی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ہمارے آپ